السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سنن نسائی میں جو موضوع درس ہے وہ ہے باب زکوٰۃ الخیل، گھوڑوں کی زکوٰۃ کا باب۔ لیکن اس باب پر بولنے سے پہلے پچھلے ہفتہ میں جو درس ہوا تھا اس درس کے تعلق سے ایک بات کی وضاحت ضروری ہے۔ پچھلے ہفتے میں درس کا باب تھا باب اعطاء السید المال بغیر اختیار المصدق یا بغیر اختیار المصدق۔ تو اس باب میں دو چیز تھی، ایک تو یہ ہے کہ حاکم وقت کا مال دینا صدقہ وصول کرنے والے کے اختیار کے بغیر، یہ صدقہ دینے والے کے اختیار کے بغیر، یعنی جو حاکم وقت ہو یہ کسی کی طرف سے صدقہ ادا کر دے، اور ایک مطلب یہ ہے کہ باب اعطاء السید المال بغیر اختیار المصدق، یعنی مالک کے مال کا مال دینا اور اس میں مالک کے مال کا دخل ہو، صدقہ وصول کرنے والے کا دخل نہ ہو۔ تو اس باب کی ابتدائی حدیث کا تعلق اس مفہوم سے ہے اور آخری حدیث کا تعلق یہ پہلے مفہوم سے ہے، یعنی باب اعطاء السید المال بغیر اختیار المتصدق۔ اگر عنوان کو ایسا پڑھا جائے تو اس باب کی جو آخری حدیثیں ہیں ان کا تعلق اس سے ہے، اور اگر پڑھا جائے باب اعطاء السید المال بغیر اختیار المصدق تو یہ حدیث کی باب کی ابتدائی حدیث کا تعلق عنوان کے اس لفظ سے ہے۔ یہ گزشتہ باب میں جو حدیث ذکر کی گئی تھی تو اس میں بعض حدیثیں ضعیف ہیں، جیسے پہلی حدیث ہے اخبرنا محمد بن عبداللہ بن مبارک قال حدثنا وکی قال حدثنا زکریا بن اسحاق عن عمرو بن ابی سفیان عن مسلم بن شعبہ۔ یہ نسائی کے اکثر قدیم و جدید نسخوں میں مسلم بن صفینہ ہے، لیکن صحیح کیا ہے؟ مسلم بن شعبہ۔ تو ایک روایت یہ ہے، اسی طرح سے اسی سند کے ساتھ ایک روایت اور ہے جس میں یہ عمرو بن سفیان قال حدثنی مسلم بن شعبہ۔ تو معلوم ہونا چاہیے یہ اس باب کی جن سندوں میں عمرو بن سفیان عن مسلم بن شعبہ ہے وہ حدیث ضعیف ہے۔ کیوں؟ ضعیف لانفراد عمرو بن سفیان بالروایہ علی مسلم بن شعبہ، یہ مسلم بن شعبہ سے روایت کرنے میں عمرو بن سفیان منفرد ہیں، یعنی گویا یہ راوی ثقہ ہیں لیکن راوی مقبول ہیں، لیکن مقبول لم یتابع، ایسے مقبول راوی ہیں جن کی متابعت نہیں کی گئی ہے، اور یہ بھی ضعیف ہونے کی پہچان ہے۔ اس لیے علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اور آگے والی حدیث کو جس میں عمرو بن سلیمان عن مسلم بن شعبہ ہے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، اس لیے کہ عمرو بن ابی سفیان یہ مسلم بن شعبہ سے روایت کرنے میں منفرد ہیں، فهو مقبول لم یتابع۔ اور آج کا جو باب ہے وہ ہے باب زکوٰۃ الخیل، یہ گھوڑوں کی زکوٰۃ۔ تو معلوم ہونا چاہیے کہ لا زکوٰۃ فی الخیل الا ان تکون للتجارہ، گھوڑوں میں زکوٰۃ نہیں ہے الا کہ گھوڑے تجارت کے لیے ہوں،
اگر گھوڑے تجارت کے لیے ہوں تو اس میں زکوٰۃ ہے، لیکن گائے، اونٹ، بکریوں کی طرح گھوڑے کی زکوٰۃ کا نصاب نہیں بتایا گیا ہے، یعنی احادیث میں ان کے نصاب کی وضاحت نہیں کی گئی ہے۔ اسی بنیاد پر یہ اہل ظاہر یعنی ابن حزم اندلسی اور ابو داؤد ظاہری وغیرہ کا خیال یہ ہے کہ گھوڑے میں مطلقاً زکوٰۃ نہیں ہے، چونکہ احادیث میں گھوڑوں کی زکوٰۃ کا ذکر ہی نہیں ہے۔ لیکن جمہور کے نزدیک وہ گھوڑے کی جو تجارت کے لیے ہوں اور صائمہ ہوں ان میں زکوٰۃ ہے۔ جیسے وہ گھوڑے جو صائمہ ہوں، صائمہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ گھوڑے افزائش نسل کے لیے ہوں اور ان کا مقصد تجارت ہو، وہ باہر چرنے والے ہوں تو ان کو صائمہ کہتے ہیں، ایسے گھوڑوں میں زکوٰۃ ہے۔ اور وہ گھوڑے جو ضروری استعمال کے لیے رکھے گئے ہوں، سواری کے لیے، جہاد کے لیے، اور گھر میں رہ کر کے دانہ چارہ کھاتے ہیں، ان کو علوفہ کہتے ہیں، ان میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو پرسنل طور پر، ذاتی طور پر جو آدمی گھوڑا رکھتا ہے سواری کے لیے، جہاد کے لیے، اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گھوڑوں کی زکوٰۃ کیا ہوگی؟ تو جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ گھوڑوں کی زکوٰۃ علماء اور ائمہ نے اجتہاد کے ذریعہ گھوڑوں کی زکوٰۃ مقرر کی ہے، اور گھوڑوں کی زکوٰۃ 3 طرح سے ہے، یعنی زکوٰۃ الخیل علی ثلاثۃ اوجہ بالاجتہاد، یعنی گھوڑوں کی زکوٰۃ 3 طرح پر ہے اجتہاد کے ذریعہ۔ الاول دینار علی کل فرس لکل عام کما اختارہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی اگر گھوڑے صائمہ ہوں، افزائش نسل کے لیے ہوں، تجارت کے لیے ہوں، تو ہر سال ہر گھوڑے کی طرف سے 1 دینار، یہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی کو اختیار کیا ہے۔ یہ 1 دینار ہوتا ہے 1 مثقال کا، اور 1 مثقال کا وزن ہے موجودہ گرام میں 4 گرام 4.25 گرام، یعنی 4 گرام 250 ملی گرام یہ ہے۔ تو پہلی شکل کہ دینار علی کل فرس لکل عام کما اختارہ عمر، اور دوسری شکل یہ الثانی یقوم ویخرج ربع العشر، یعنی جو گھوڑے تجارت کے لیے ہوں، صائمہ ہوں، اور ان پر سال گزر جائے تو ان کی قیمت لگائی جائے گی، اور مال تجارت کی طرح 2.5% نکالا جائے گا۔ یہ ربع عشر 10%، اور نصفی عشر یہ 5%، اور ربع عشر یہ 2.5% ہو جاتا ہے۔ اور تیسری شکل ہے کہ یقاس علی زکوٰۃ الابل، یعنی ان کو قیاس کیا جائے گا اونٹوں کی زکوٰۃ پر، جو اونٹوں کا نصاب بتایا گیا ہے اس سے پچھلے اسباق میں کہ 5 اونٹ نصاب ہے، اور کیسے کیسے اس کی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ تو یہ تین شکلیں اجتہاد سے ہیں، اجتہاد کے ذریعہ اونٹوں کی زکوٰۃ کے بارے میں۔ زیادہ راجح یہ ہے کہ اونٹ ہو یا غلام، اب تو خیر غلامی کا دور ختم ہو گیا ہے، اونٹ ہو یا غلام جو تجارت کے لیے ہوں، تو اگر ان پر سال گزر جائے تو ان کی قیمت لگائی جائے گی اور 2.5% نکالا جائے گا۔ یہ راجح معلوم ہوتا ہے۔ یہ تھوڑی سی گفتگو ہو گئی تمہیدی طور پر طلبہ کو جاننے کے لیے۔ تو باب زکوٰۃ الخیل، قال الامام النسائی رحمہ اللہ اخبرنا محمد بن عبد اللہ بن مبارک قال حدثنا وکیع عن شعبہ وسفیان عن عبد اللہ بن دینار قال حدثنا وکیع عن شعبہ وسفیان عن عبد اللہ بن دینار عن سلیمان بن یسار عن عراق بن مالک عن ابی ہریرہ
قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس علی المسلم فی عبدہ ولا فرسہ صدقہ، یہ آپ نے فرمایا کسی مسلمان پر اس کے غلام میں اور اس کے گھوڑے میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہاں پر مراد ہے وہ غلام اور وہ گھوڑا جو ذاتی استعمال کے لیے ہو، تجارت کے لیے نہ ہو، یعنی ان الائمہ حملوہما علی ما یکون للتجارہ، یعنی اہل علم نے محمول کیا ہے جو تجارت کے لیے نہ ہو۔ اگر تجارت کے لیے ہو تو میں نے بتایا تھا کہ اس کی 3 شکلیں ہیں، لیکن راجح یہ ہے کہ یقوم و یخرج ربع العشر۔ وقال امام النسائی اخبرنا محمد بن علی بن حرب المروزی قال حدثنا محرز بن الوزاع عن اسماعیل وابن امیہ عن مکحول عن عراق بن مالک عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا زکوۃ علی الرجل المسلم فی عبدہ ولا فرسہ۔ یہ وہی متن ہے دوسری سند کے ساتھ، اس میں علی الرجل المسلم کا لفظ آ گیا ہے۔ قال امام النسائی رحمہ اللہ اخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفیان قال حدثنا ایوب بن موسیٰ عن مکحول عن سلیمان بن یسار عن عراق بن مالک عن ابی ہریرہ یرفعہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس علی المسلم فی عبدہ ولا فی فرسہ صدقہ۔ یہ بھی متن اسی طرح سے ہے کہ کسی مسلمان پر اس کے غلام میں اور اس کے گھوڑے میں صدقہ نہیں ہے، یعنی وہ غلام اور وہ گھوڑے جو ذاتی استعمال کے لیے ہوں۔ قال امام النسائی رحمہ اللہ اخبرنا عبید اللہ بن سعید قال حدثنا یحییٰ عن خثیم قال حدثنا ابی عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس علی المرء فی فرسہ ولا فی مملوکہ صدقہ، کسی آدمی پر گھوڑے میں اور اس کے مملوک میں، یعنی غلام ہو لونڈی ہو جو ذاتی استعمال کے لیے ہو، اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو ان احادیث میں جو گھوڑے اور مملوک یا غلام کا ذکر ہے، میں نے بتایا ابھی کہ ان الائمۃ والعلماء حملوہما علی ما یکون للتجارہ، یعنی ائمہ اور علماء نے ان دونوں کو محمول کیا ہے یہ جو تجارت کے لیے نہ ہوں اور علوفہ ہوں، ذاتی استعمال کے لیے ہوں، لیکن جو گھوڑے وغیرہ تجارت کے لیے ہوں تو میں بتا چکا ہوں کہ فی زکاتہا ثلاثۃ اوجہ بالاجتہاد، اس کی زکوٰۃ کے 3 طریقے ہیں اجتہاد کے ذریعہ۔ لیکن دوسرا جو طریقہ میں نے بتایا تھا کہ یقوم و یخرج ربع العشر، اس کی تقویم کی جائے گی، قیمت نکالی جائے گی اور 2.5% نکالا جائے گا۔ تو یہ بات پوری ہو گئی۔ البتہ یہ مملوک کے تعلق سے ایک بات کی وضاحت میں کر دوں، یہ اصل میں غلام کی 3 قسمیں ہیں۔ غلام کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 غلام مکاتب، نمبر 2 مدبر، نمبر 3 رقیق یعنی کامل غلام۔ یہ جو زکوٰۃ کی بات کی جا رہی ہے یہ اس غلام میں جو کامل غلام ہو، اس لیے کہ کامل غلام میں آدمی کی ملکیت ہوتی ہے۔ اصل میں ایک غلام مکاتب، یعنی وہ غلام کی مالک اور غلام کے درمیان تحریری طور پر معاہدہ ہو گیا ہو کہ غلام یہ اتنی رقم ادا کر دے آزاد ہو جائے، اس کو غلام مکاتب کہتے ہیں۔ یعنی بذریعہ کتابت، بذریعہ تحریر یہ معاہدہ ہو جائے کہ میرا غلام یہ اتنی قیمت دے دے اور آزاد ہو جائے، اس کو مکاتب کہتے ہیں۔ اور مدبر اس غلام کو کہتے ہیں کہ مالک جس غلام کے بارے میں کہہ دے کہ انت حر عن دبر حیاتی، یعنی میری زندگی کے بعد تم آزاد ہو، اس کو غلام مدبر کہتے ہیں۔ اور ایک غلام وہ ہے کہ جو مطلق بغیر کسی قید کے غلام ہے۔ اصل میں جو غلام بغیر کسی قید کے غلام ہو تو اس غلام پر مالک کی ملکیت مکمل ہوتی ہے، مشروط نہیں ہوتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ
وہی غلام تجارت کے لیے ہوگا. تو یہ زکوٰۃ کا جو معاملہ ہوگا، اگر زکوٰۃ نکالی جائے گی، اگر غلام تجارت کے لیے ہو، وہ مدبر نہ ہو اور مکاتب نہ ہو، بلکہ غلام رقیق ہو. دیکھیے آگے ایک باب آ رہا ہے، باب زکوٰۃ الرقیق. حالانکہ یہ گزشتہ باب میں اس کا ذکر آ چکا ہے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ کی طرح امام نسائی وہ الگ الگ چیز کے لیے الگ الگ عنوان قائم کریں گے، اگرچہ یہ کسی حدیث کے ضمن میں اس کا ذکر آ چکا ہو. دیکھیے قال امام النسائی رحمہ اللہ اخبرنا محمد بن مسلمہ والحارث بن مسکین قراءۃ علیہ وانا اسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن عبد الله بن دینار عن سلیمان بن یسار عن عراق بن مالک عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس علی المسلم فی عبدہ ولا فی فرسی صدقہ. یہ جتنی روایات اس کے تعلق سے ہیں تو صحابہ کرام میں اس کا مدار ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ان سے اوپر سند تھوڑی مختلف ہے. دیکھیے امام نسائی کہتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا محمد بن مسلمہ اور حارث بن مسکین نے قراءۃ علیہ وانا اسمع، یہ حارث بن مسکین پر پڑھا جا رہا تھا اور میں سن رہا تھا، اور لفظ انہی کے لیے ہے، یعنی حارث بن مسکین کے الفاظ ہیں. یہ ابن عباس ابن القاسم سے روایت کرتے ہیں، قال حدثنی مالک، یہ بیان کیا مجھ سے مالک نے، عن عبد اللہ بن دینار عن سلیمان بن یسار عن عراق بن مالک عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس علی المسلم فی عبدہ ولا فی فرسی صدقہ. کسی مسلمان کو اس کے غلام میں یعنی رقیق اور اس کے اونٹ اس کے گھوڑے میں صدقہ نہیں ہے. یہاں پر وہی تفصیل ہے کہ ان الائمۃ والعلماء حملوہما علی ما لا یکون للتجارہ، جو تجارت کے لیے نہ ہو. اور اگر یہ گھوڑا سائمہ ہو، تجارت کے لیے ہو، تو اس کی زکوٰۃ کی 3 شکلیں ہیں، اور راجح وہی ہے کہ یقوم ویخرج ربع العشر، اس کی قیمت نکالی جائے گی، قیمت لگائی جائے گی اور 2.5% نکالا جائے گا. آگے کی روایت دیکھیے، قال امام النسائی رحمہ اللہ اخبرنا قتیبہ قال حدثنا حماد عن خصیب بن عراق بن مالک عن ابیہ، یہ مالک کے باپ دینار ہیں، عن ابی ہریرہ تھا. یہاں ایک فرق یہ ہے کہ مالک روایت کرتے ہیں عبداللہ بن دینار سے، عبداللہ بن دینار روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ سے، بیچ میں سلیمان بن یسار کا واسطہ نہیں ہے. کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لیس علی المسلم صدقۃ فی غلامہ ولا فی فرسی، کسی مسلمان پر زکوٰۃ نہیں ہے اس کے غلام میں یعنی جو رقیق ہو، اور نہ اس کے گھوڑے میں. تو یہ بحث پوری ہو گئی. آگے ایک دوسری بحث ہے، باب زکوٰۃ الورق، چاندی کی زکوٰۃ کا باب. تو حالانکہ چاندی کی زکوٰۃ کا تذکرہ ضمن آ چکا ہے، لیکن الگ عنوان کے تحت امام مسلم نے باب زکوٰۃ الورق کا بیان کیا ہے. تو بس وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.